یا رسول اللہ لبیک کیا بات آج بھی میرے بابا جی دی کل بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی آج آگے شیرو آج بھی میرے بابا جی دی قیامت تک میرے بابا جی دی قیامت کی صبح تک میرے بابا جی دی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب معزز سامعین محترم ہم عرس و جلسہ دستار فضیلت کے پروگرام میں حاضر ہیں اور علامہ اقبال نے کہا کرن ہا باید تا صاحب دل پیدا شود کرن ہا باید تا صاحب دل پیدا شود بال کہتا ہے زمانے گزر جاتے ہیں پھر کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوتا ہے کرن ہا باید
صاحب دل پیدا شبد با یزید اندر خراسان یا ویس اندر کرن. کہتا ہے ایک زمانے کے بعد با یزید خراسان کے اندر آتا ہے اور کرن کے اندر ویسے کرنی آتا ہے. کہتا ہے روز روز رجال پیدا نہیں ہوتے، لیکن کہتا ہے اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام جڑیں پیدا کرنا. سمجھ رہے ہو گل میں نہیں؟ اسلام جڑیں پیدا کرنا. ہاں اسلام ڈھلے بندہ نہیں پیدا کرتا. اسلام تک اعجاز ہے کہ قیامت تک اسلام جڑیں دیسی، اور اسلام نے جڑیں جتھے کائنات کھڑے ہو جا سن انہاں دی مثل کوئی نہ ہو سی. ایک قیامت تک واسطے اعجاز ہے اسلام نہ کہ اسلام جڑیں پیدا کرنا. اور اسلام جڑیں نہیں تصور دیندہ. اسلام دائیں بائیں گل نہیں کرتا. اور جڑیں او عشق ہر حال وچ لذت لیندے. او عشق نہیں جڑی حالت وچ بھی ہون او لذت لیندے. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ حج تے تشریف لے گئے. جدو حج تے جا رہے تھے رستے ڈاکو آ گئے. ڈاکو نے کہا بھئی سارا سامان کٹ دیو بھئی. جدو ڈاکو پہ تھے انہوں نے سارا سامان کھو لیا، سارا سامان لٹ لیا. جدو جان لگے تو خواجہ غلام فرید نے روک لیا. انہوں نے کہا یار تسی ڈاکو ہو، اے رستے دا زیادہ راہ بھی سارا لٹ لیا نے، رستے سامان کھان پیٹی ہر شے لے لی نے. ہن سانو اے دسو تانوں تے خفیہ رستہ پتہ ہونے جناب، خفیہ راہ سارے پتہ ہیں، تسی سانو دسو بھئی مدینہ پاک جلدی تو جلدی اسی کیویں پہنچ سکساں؟ تو انہوں نے کہا جناب سامنے پہاڑی لتھو، اگو سجے ہو جاؤ، اگو بات پہاڑی اتھو جناب تھلے لو گے تو سامنے مدینہ پاک آ جائے گا. اسی طرح چلے تھے جناب شام تو پہلے مدینہ پاک پہنچ چکے. حالانکہ 2 دن دا سفر باقی سی. تے حضرت خواجہ غلام فرید نے سارا کچھ اتھے رکھیا، اپنی سواری اتھے روکی تے سدھے حضور دی بارگاہ چلے گئے. آکھیا تیرے بدوی مریندے ہن لٹیندے ہن کٹیندے ہیں. عاشق جڑے نہ ہر شے وچ لذت لیندے ہیں. انہاں کہا تیرے بدوی مریندے ہن لٹیندے ہن کٹیندے ہن، لیکن جھٹ تیرے کول مدینے پہنچیندے ہیں. بات اے عاشقہ دی مثال ہے. اور کیونکہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ دا بھی یہ مہینہ، اور داتا علی اجمیری دا بھی یہ مہینہ، اور مجدد الفسانی دا بھی یہی مہینہ، تے سارے بزرگاں دی ارواح کٹھیاں ہو گئیاں. تے پھر اس دا مطلب کی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماندے جدو کہنا حضور دی بارگاہ دے سامنے عاشق ہر حال وچ لذت لیندا. جدو حضور دی بارگاہ دے سامنے گئے نا تے ویکھیا منظر تے کہنے لگے پیشے نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار. اے حضور دی بارگاہ وچ آخری گل کر دینا، کیا پیشے نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اللہ فرمان لگے احمد رضا روک اپنے آپ کو روک. اے وہ بارگاہ جتھے اپنے آپ کو سنبھل کے چلنا. اور ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. اے عزت بخاری نے کیا کہ کائنات آسمان دے تھلے جڑی سب نالوں نازک بارگاہ نا حضور دی بارگاہ ہے. او حضور دی بارگاہ ہے. لیکن بابا جی پڑھیا کرتے سن نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ایجا. جدو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے حبیب دے غلاموں اپنے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی، آواز اپنی پست رکھو. تے جدو اے قرآن دی آیت آئی تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نال اس طرح گل کردے جے میں گنج خورد جناب سرگوشیاں کری جاندیاں، اس طرح گلاں کردے. اور حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام، جنہ دا شان بھی بڑا، جنہ دا مقام بھی بڑا، اور جنہ دی آواز بھی بڑی بلند. صحابہ کہنے نے حضور نال اس طرح گلاں کرتے جس طرح جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے حضرت جناب فاروق اعظم حضور دی بارگاہ کوئی گل عرض کرتے، حضور پوچھتے عمر اچھی آواز نہ گل کر کی کہنا، اچھی آواز نہ گل کر کی کہنا. صحابہ نو پتہ سی کہ اتنی نازک بارگاہ ہے اتھے آواز بھی اچھی ہوئی تو اعمال سارے ضائع ہو جان گے. دسو یار اج صدیاں بعد حضور دی بارگاہ دا اے مقام ہے جتے صحابہ اپنے نفس اپنے سانس گم کر کے بیٹھن. اتھے کوئی امتی اٹھ کے کہے جناب نہیں ایسے بات ہے نا ساڑھے ہوندے حضور تک کوئی گل نہیں جا سکتی، ساڑھے ہوندے حضور دے بارے گل کوئی نہیں کر سکتا. اے تا حضرت سعد بن ربیع سانو دس کے گئن میدان احد وچ آپ کو 70 زخم لگے. حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ دے کول پہنچ گئے. زخمی حالت لیٹے آخری سانسا لے رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو پہنچے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد
بن ربی دی حالت دیکھی تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے قدمہ ہوتے نالین ہوتے حضرت سعد بن ربی نے اپنا جسم گھسیٹ کے حضور دے قدمہ ہوتے آپ نے رخسار رکھ دیتے اور کہنے لگے منم بہمی تمنا کہ بوقتے جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تورو دورین دیدہ باشی یا رسول اللہ ایک کوئی قیامت زندگی دی ایک کوئی آرزو سی کہ دنیا تو جا رہا ہوا تسی مینوں ویکھ رہا ہوا تے میں تو انو ویکھ رہا ہوا یا رسول اللہ اور اسلام بڑی عظمت والا دین ہے اور اسلام نال جڑا لگے گا اسلام ورفانا لک ذکر کی چھتری تھلے جڑا آئے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا تے بڑے بڑے ملک تے خان تے چودھری تے جناب فلانے تے فلانے صدیاں بعد انہاں دی قبراں تے بھی پوچھن بھی کوئی نہیں جاندا سال بعد اسی بزرگاں دے اے جناب حضرت خواجہ پیر سلطان محمود چشتی فقیر صاحب دے عرس تے آئے کھڑے ہیں اس دی وجہ اے نہیں کہ بڑی جائیداداں دے مالکن بڑے جناب نسب و نسب دے مالکن اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی اوندا نام لینا والا کوئی نہیں دنیا تے بلال ہو رہی ایک کیڑی وجہ کہندا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ کہندا حضور دی غلامی دی وجہ ورنہ اے لوگ کہنے جی دین کیویں آئے گا تسی کہندے ہو دین آئے گا دین کیویں آئے گا اے تے جناب بڑا ظلم دا نظام ہے میں کہا جھلیا دس جدو حضرت بلال حبشی نو کعبے دی مکے دی گرم ریت اتے لٹا کے اتے پتھر رکھ کے جدو امیہ ماردہ سی تے کوئی قریش مکہ دا سردار کوئی مکہ دا سردار ہے سوچ سکتا سی کہ یہی بلال ایک دن کعبے دی چھت ہوتے ہوئے گا اے نہیں سی سوچ سکتا اسلام اپنی پاور رکھتا اور اسلام جڑے پیدا کرتا اور اسلام جڑے انو آزماندہ بھی ہے اے لوگا سمجھ جائے جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا پھر جناب ساڑھی جان چھٹ گئی نا ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل وال جنہ دے دلہ وال بیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا اللہ نے انہوں نے اپنے حبیب کی غلامی واسطے چنیا لیکن یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جناب حضور دی غلامی دیتی تے کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی مراسج کدی مستلق کدی تبوک پھر آکھیا رضی اللہ عنہم وردو ان یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ سمجھتے ہیں جناب نہیں آج اسی کلمہ پڑھ لیا اسی جناب این کر لمگے جے کلمہ پڑھ لیا تے کلمے دے تقاضے بھی ہیں جی جے اسی اس محفل چاہیاں تے اس محفل دے تقاضے بھی ہیں جے اسی جناب ہمیں سفر کرنا تے اس تے تقاضے بھی ہیں کہ گڈی پیٹرول ہونا چاہیے گا گڈی چلان دا بال ہونا چاہیے گا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان نو اپنے حبیب دا غلام نہیں ہونا چاہیے گا ہاں کلمے دے تقاضے بھی ہیں اور کلمے دے تقاضے ہے کیا حضرت سعد بن ربی نے جدو 70 زخم لگے نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام حکم دیتا فرمایا سعد بن ربی جتھے ملے انہوں میرا سلام کہنا تے نال انہوں پوچھنا کہ کیف آتا جدو دسو تسی ہے میرا جڑا میں تانوں ہاتھ پہنچایا ایک کیسا تانوں لگیا تے حضرت سعد بن ربی کو صحابی کہندے میں ڈھونڈدا جدو پہنچا نا تے آپ اس طرح آخری سال ہے رسن جس طرح بھٹی چو دھواں نکلدا تندوری چو دھواں نکلدا ٹھڈی تندوری چو آخری سال ہے رسن تے کہندے جدو میں انہوں پہنچا سلام دیتا انہوں جواب دیتا انہوں نے کہا حضور پوچھتے ہیں دسو میں جڑا تانوں حق پہنچایا کیسا رہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا انہوں نے کہا جا کے میرا بھی حضور دے غلاماں نو سلام پیش کری حضور نو سلام پیش کری کہ حضور دے غلاماں نو میرا ایک جا کے پیغام دے دیویں کہ قیامت تک کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی کہ کوئی حضور تک پہنچ گیا اللہ تعالیٰ تہاڈا یہ عذر قبول نہیں کرے گا بلکہ قیامت والے دن تینوں کھلال کے پوچھے گا تو تک زندہ سا ہے میرے حبیب تک کوئی پہنچے اور اسلام جڑیاں دا دین ہے اور اسلام سر جگان دا اسا تک ادھر نہیں سبق پڑھیا نہ اسلام دا ایک طریقہ کار ہے کہ جناب جدو اوکھا بیڑا آ جاوے اور نہیں جی نہیں دین تے کون چل سکتا دین دے سامنے کون چل سکتا میں کہا دین تے حسین چل سکتا یا دین تے خادم حسین چل سکتا اللہ اکبر رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور عابد شرازی کہندا
دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا حافظ کہندا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے نوں نہیں حضور دی محبت دیندا اے تسی ویکھ دیو بھئی انہاں دے مقدر عشق کیوں نہیں چلے انہاں دے مقدر عشق کیویں آوے حافظ کہندا دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا اقبال کہندا اللہ تعالیٰ بندے چن چن کے حضور دی محبت واسطے لیندا ورنہ پڑھن نوں تاں ابو جہل بھی کلمہ پڑھ سکدا سی ابو لہب بھی کلمہ پڑھ سکدا سی لیکن اے اسلام دا اعجاز ہے بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ شب العجابیس اقبال کہندا اسلام وڈیرے دے پیرے وچ نہیں پیندا خانہ دے ملکہ دے پیرے وچ نہیں پیندا سرداراں دے قریش دے پیرے وچ نہیں پیندا کہندا بلال نو حبشے چوں بلاندا صہیب نو روم چوں بلاندا سلمان نو فارس چوں بلاندا ابو لہب نو گھر ہوندیاں ذلیل کر کے رکھ دیندا کہندا اسلام پیرے وچ نہیں پیندا اسلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا اور سلمان کو کوئی پوچھے کہ سلمان تسی کون ہو تہاڈے رشتہ دار کون ہیں تے میرے آقا فرمان سلمان میرے اہل بیت وچ ہوئے تے کوئی آگے پوچھے سلمان تہاڈے والد دا نام کی ہے تے حضرت سلمان فرمان سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام فرمایا سلمان دا پیو بھی اسلام دادا بھی اسلام پردادا بھی اسلام اے ہے اسلام اور اسلام جنے پیدا کرنا اور اسلام دا ایک تقاضا اسلام ڈھلی کر نہیں برداشت کردا اے اعلی حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی ہیں جی چومکھی لڑائی لڑی اس برے صغیر دے اندر اپنے نہ بھی اور بیگانے نہ بھی چومکھی لڑائی لڑی حضور دے دین واسطے حضور دی ناموس واسطے حضور دی ختم نبوت واسطے حضور دی جناب ناموس رسالت واسطے حضور دے دین دے پرچم واسطے ہر پاسوں امام احمد رضا بریلوی نے لڑائی لڑی اور امام احمد رضا نے کی فرمایا اے لوگ کہنے نا کہ حضور دا مقام گھٹا گھٹا کے دل چھوڑے کر کے بیان کر دیں آل حضرت کہنے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اعلیٰ حضرت لوگ مقام نہیں سمجھ سکے حضور دا اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے فرمایا عرش بھی آج گھوم گیا عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اعلیٰ حضرت فرمانے تو حضور تے مقام دا پوچھتا حضور جس مکان تے تشریف لے گیا آج تک انسانی آنکھوں مکان نہیں دیکھ سکی تے مقام مصطفیٰ نو کون سمجھ سکتا چلیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور اسلام قربانیاں منگدا اور اسلام قربانیاں لیندہ بھی ہے لیکن مٹھ جو لے کے کیسر و کسرا دیا سلطنتہ پیرا میں دیندہ اسلام دا اعجاز ہے اسلام قربانیاں منگدا حضرت مصعب بن عمیر اے اسلام لیان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن 400 درہم دا سوٹ پاندے سن تے جس گلی سے گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی لوگوں نے پتہ لگ جاندے سی ایتھوں مصعب بن عمیر گزرا لیکن جدو اسلام لے آئے تو پھر غربت چھا گئی پھر اسلام نے پہلے کپڑے بھی لے لے پھر اتھے تک حد آ گئی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو احد جانب چلے تو حضور نے دیکھا مصعب بن عمیر نے ایک تہمت بندی ہوئی صرف ایک دھوتی بندی ہوئی یعنی کر کے تہمت بندی ہوئی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک چو آنسو بہ گئے فرمایا مصعب بن عمیر نو اللہ اور اس نے رسول دی محبت کتے تک لے آئی اور حضرت مصعب بن عمیر نو حضور نے جھنڈا بھی عطا کر دیتا لیکن حضرت مصعب بن عمیر میدان احد شہید ہو گئے جدو اے ہے اسلام آج اسی سارا کچھ کھا کے اسلام دے ناتے اللہ تعالیٰ نے سانو دین دیتا وطن دیتا سارا کچھ دیتا آج نہیں اسی کی کر سکتے ہیں اسلام دے ناتے کھان والے اسلام دے ناتے پلن والے جدو اسلام دی باری اے ہے اسلام حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے میدان احد جدو شہید ہوئے تو صحابہ کرام حضور دی بارگاہ چاہے کیا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر دے کفن واسطے اس دھوتی تو علاوہ شے کوئی نہیں انہوں نے کہا حضور نے فرمایا اس دھوتی کفن دے دیو صحابہ پھر حضور دی بارگاہ چاہے کیا یا رسول اللہ کفن دے دیتا مصعب بن عمیر نے اس دھوتی لیکن ایک گل ہے سر ڈھانپ دیا تو لتاں ننگی ہو جاندیاں پیر ننگے ہوندے ہیں جے پیر ڈھانپ دیا تو سر ننگا ہو جاندا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دیو پیراں تے گھا پا دیو اور جنہاں اسلام واسطے سارا کچھ دیتا اور سب کچھ قربان کیتا کفن بھی نصیب نہ ہویا پورا انہاں اسلام تے گل نہیں کی تھی آج کوئی اٹھ کے کہے کہ جناب اسلام تے عزتانا دین اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت اقبال کہندا بٹیریا بدلیا تو چنگا ہویا اپنے نال دی شریعت بن لئی کہ جناب رمضان آئے گا روزے رکھاں گے جدو دین دی گل آئے گی تو ملکہ خانہ نہ کھلو جاواں گے انہاں دے نال جناب کھڑے تے لگے ووٹ ہی نہ ٹھپا انہاں نو دے دیواں گے جدو گل آئے گی جناب نماز دی تے مسجد جو جا کے جناب نفل ہی پڑھاواں گے لیکن دین دا پتہ کوئی نہیں بننے دا پتہ ہے جناب رکھ دا پتہ ہے درخت دا پتہ ہے بوٹے دا پتہ
ہے, پانی دا پتہ ہے, لیکن دین دی گل آئے گی آخر نہیں نہیں جناب ایویں مولویاں گلاں بنائی ہوئی. اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تجربہ نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا چنگا ہویا بٹیریا بدلیاں دے نال اپنا دین بھی فلیکسیبل قسم دا بدل لئی. کہندا اے بٹیریاں دا دین نہیں, اے شہبازاں دا دین ہے, اور شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں آ سکتا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تھک گئے ہو بھائی, ہاتھ نہیں چاہتے تسی. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. بھائی جے بابا جی دا اٹک چو نکل کے جانا, پوری دنیا تے لبیک دا نعرہ لوانا, اور پھر تھکنا نہیں تے اٹک والے گھر اٹھے جو تھک گئے ہے جی, انہاں نوں بیٹھے بیٹھے کی ہو گیا. اسی تا پورے مان نال آخدے ہیں بھائی جتھے اسی ساڈا گھر ہے اور سارے حضور دے دین نال کھڑے اور لبیک نال کھڑے. اس گل وچ کوئی شک تا نہیں. اسی یہ ہر جائی آخدے ہیں بھائی جس طرح ساڈے گھر والے کھڑے نے اس طرح پاکستان وچ کوئی نہیں کھڑیا تے تساں ڈھلیا نہیں پینا. ہاں ویسے بھی یہ مٹی ڈھلے پین والے تے ہے نہیں نا. ہاں نہیں, یہ مٹی دا خواجہ احمد مہروی دی جناب, اے مٹی دا خواجہ بسالوی دی, اے مٹی دا جناب بڑے بڑے بزرگاں دی, اے جناب مٹی پیر میر علی شاہ دی, اے مٹی دا بیٹھن والی نہیں ہے نا, اے مٹی بڑی تگڑی, اے مٹی امیر المجاہدین دی. ہاں آج جس دی تڑ قیامت تک نہیں مکنی. ہاں اے جڑیاں دی مٹی نا, تے تساں تے نہیں ڈھلے پینا نا. ہاں کوئی دائیں بائیں دی گل کرے انہوں کہا کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پھسا ملا. گل اور پاسے نکل جائے گی, کہندے سن ہم ترقی کریں گے جناب اسی نون نالا فلان نالا. میں کہا اللہ دی شان ویکھو, اللہ سارے لڑائے ہیں جی, 12 13 دے 13 کٹھے کیتے, سارے چور سارے بےمان کٹھے کیتے, تے پھر رب نے سارے نو کٹھے کر کے بھی ذلیل کر دیتا. ایک کلا ذلیل ہویا کھڑدا ایتھے اٹکے ہیں جی. آخر جناب رات میں نیندر نہیں آندی. میں کہا 86.5 بھی گئے سن, بات علی ہاتھ دے کے سوندے سن, تینوں نیندر کیوں نہیں آندی ہیں جی. کہندے جناب راتی نیندر نہیں آندی, دیہاڑے تارے نظر آندے. میں کہا کہندے ساں کہ آزادی دی جنگ میں نہیں لڑی جاندی, آزادی دی جنگ لڑن واسطے علامہ فضل خیر آبادی دا جذبہ چاہیدا, احمد اللہ شاہ مدراسی دا جذبہ چاہیدا, کفایت علی کافی دا جذبہ چاہیدا, صدر الدین آزردہ دا جذبہ چاہیدا, حضرت موہانی دا جذبہ چاہیدا, امیر المجاہدین دا جذبہ چاہیدا. چلے آزادی دی جنگاں میں گلاں نہ لڑیاں جڑیاں سن. لوگ کہندے سن میں جملہ ماریا, اے جناب اے نے جملہ کیتا, کیا جناب نچن والیاں دے پتر آزادی جنگ نہیں لڑ سکتے. لوگ سمجھتے تھے جملہ ماریا, رب نے ساڑی گل پوری کیتی کہ نہیں کیتی. جملہ ضائع تو نہیں گیا, گل پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی. اور جھلے جے انہاں آزادی دی جنگ لڑنی سی تو پھر اساں کیا کرنا سی. ہاں جے انہاں کول تے رب اے کام لینا سی تے پھر اسی کہیں واسطے ہاں. اے حضور تے غلام ہے, اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اعلیٰ فرماندے ہیں اے کسی اور دے واسطے گل نہیں, اے حضور تے غلاموں دا نقش قدم ہے نا, او اللہ دی راہ ول جاندا, اور کوئی نہیں جاندا. انہاں نوں غلط فہمی سی کہ جناب اے جیلاں کٹ لتیاں جان گیاں, اے جناب اسی 4 دن جاواں گے تے مڑ کے آ جاواں گے. نہیں نہیں نہیں, روندے ہویا آیا, روندے ہویا ہیں جی. پھر پریس کانفرنساں بھی کیتیاں. اے ساڈے جناب اے پورا خاندان ہے, ملک صاحب اے جناب شاہ جی بیٹھے اور سردار صاحب بیٹھے جیلاں وچ, جیلاں دے جیلاں وچ اے تایا جان بیٹھے, اے جناب قاری ابو ذر بن صاحب بیٹھے ہیں سارے, اے علامہ عرفان چشتی صاحب, اے اسد عمر صاحب, او پیچھے غازی عدیل صاحب, اے سارا سجا ہوا گلدستہ, اے سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اے سارے جیلاں وچ گئے تے کوئی روندا یا باہر نہیں آیا. آپ پوچھا بھائی ہاں جی کیا حال نے, والا ہونا کیا جناب جڑے اگے والے ہیں ہن بالکل والا حضور دے نا تے آیا نا, حضور دے نا تے. اور جناب ایتھے کی بنیا, روندے ہوئے باہر آ رہے ہیں تے روندے ہوئے باہر آ کے کہہ رہے ہیں جناب اسی جا رہے ہیں پارٹی چھڑ کے, جناب ہم جا رہے ہیں. میں کہا بس ایتھے تک سی,
اتنے تک سی اسی تانوں پہلے کہندے صاحب بندے دے پتر بنو مردانگی اختیار کرو مردانگی اختیار کرو آخر جناب اسی اینج کر دیتا میں کہا تسی کر کچھ بھی نہیں سکتے اسی 313 ہوئیے تے 1000 لمحے پا کے رکھ دینے اور اسی تا 72 کربلا ہوئیے تے سانو شکست نہیں ہوندی تو ہاڑی جرت کیے اور تسی کہندے صاحب بندہ 150 فیض آباد تے فیض آباد تسی بندہ ایک ویل چیئر نہیں ہلا سکے تو ہاڑی ہوگا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور تسا متھا ساڑھے نہ نہیں لایا تسی متھا امیر المجاہدین نہ بھی نہیں لایا تسی متھا جناب سلطانی صاحب نہ بھی نہیں لایا تسی متھا پیرہ نہ بھی نہیں لایا تسی متھا پیر سلطان قاری محمود چشتی صاحب نہ بھی نہیں لایا تسی متھا برشتر صاحب نہ بھی نہیں لایا میرے نہ بھی نہیں تسا متھا لایا دین نال تے دین تا بڑا ڈاڈا او تا ابو جہل نو بچے کو مروا دیندہ بدر ہیں جی او تا امیہ جڑا حضرت بلال نو پڑھتا رہا ساری زندگی اور جدو چلے نا تے اپنے گھروں نکلنے لگاتے ہوندی زنانی کہنے لگی ہے بڑی سمجھدار سی انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اور کہنے لگی او گھروں نہ جامی او حضور نے فرما دیتا بھئی امیہ نے بدر دے میدان چ اتھے مرنا تے تو اتھے مر جانا قتل ہو جانا لہذا اتھے نہ جامی تو کہنے لگا میں جاندا نہیں ہاں اے بس ہونے لشکر روانہ ہو رہا تے میں سردار ہاں تے لشکر والے کی سوچن گے بھی سردار گھر بیٹھ کے بیٹھے ہویا میں تیرا انہوں روانہ کر کے آندا تے جناب جب اتھے پہنچے نا تے لشکر کہنے لگا سردار صاحب تسی واپس جاؤ گے ہیں جی تسی واپس جاؤ گے تے کتنا برا لگے گا تسی ذرا تھوڑا جا کے چلو لشکر نو روانہ کر کے تے رب فرماندا اسی فرشتے نے حکم دیتا ہے انہوں دیکھ دیکھ کے لے کے جاؤ انہوں دیکھ کے بدر لے کے جاؤ جب بدر تو گرانا تھے 1000 فرشتے 2000 فرشتے پھر 3000 پھر 4000 نشانہ فرشتے پھر رب فرما رہے انی ماکم میں بھی تھوڑے نال ہاں جب انہیں گھڑ بڑھنے ویکھے نا تے پھر نسیا تے بابا جی فرماندے سن امیہ جڑا تاریخ چ لکھیا بڑا موٹا تازہ سی جب نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی اے جرا نو ساری زندگی کڑتا رہا حضرت بلال بھی نظر پہ گئی حضرت بلال نے نعرہ لا دیتا فرمایا جا امیہ ہلاک بلال فرمایا جا جو امیہ بچتا تے بلال نہیں بچتا تو صحابہ کہنے ساری جنگ چھڑ کے اسی تلواروں لے کے امیہ پیچھے دوڑ پے تے امیہ جدوں قابو آیا نا تے صحابہ کہنے اسی ان دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتے وچ بدر دے میدان وچ چلیا جے امیہ بلال نو کٹے تے جناب اون دی بچت نہ ہو سکے تے تسی دین نال متھا لاؤ تے تسی کی سمجھ لو تسی بچ جاؤ گے کون کہندی ہے جی آئے روز اینا لبیک والے روڈ بند کیتے ہوندے میں کہا ہن تا نہیں ہو رہا ہے روندے کیوں بجلی دے بلاں تے ہن کیوں آ جاؤ لبیک والے باہر نکلن آگے جناب کتنے لکھا ہویا کہ جناب اے روڈ بند کرو میں کہا کتنے لکھا ہویا کہ ایکسین نو چنڈا مارو کتنے لکھا ہویا لینڈ مین نو جناب میٹر والے نو چنڈا مارو جے تہاڈی گل آ جاوے میٹر دی گل تے بجلی دے بل دی تے چنڈا مارنی جائز ہو جاون تے جناب میٹر کٹنے اور انہاں نوں ڈانگا سوٹے مارنے بھی جائز ہو جاون تے حضور دی گل آ جاوے تے تسی آکھو کتنے لکھا ہویا سانو اساں اپنے امام کو سبق یہ پڑھیا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا اور لوگ پوچھتے ہیں جی کس طرح لبیک آئے گی میں کہا ساڑھے زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑن گے کھا کے مڑن گے اے ساڑھی زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑسن اے پوری قوم انہاں سارے کو 14 کو جدو کھا کے مڑے گی اگے حضور دا دین ہی کھڑا ہوئے گا اور انشاءاللہ حضور دا دین آ کے رہے گا انہاں کا جناب فلاں آئے گا تو ترقی ہوئے گی تے فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی اور کسے نہ ترقی نہیں ہو سکتی اقبال کے اندر دین گردت پختہ بے آدابیش دی بغیرت صحبت اربابیش اقبال کے اندر ترقی انہاں جناب انہاں بدماشاں اور عیاشاں اور قماشاں نال نہیں ہو سکتی اقبال کے میں ہو سکتی کہ اندر سروری در دین ماں خدمت کریس عدل فاروقی و فقر حیدریت اقبال کے اندر جے تو آج بلند ہونا چاہنا اپنی عزت بحال کرنا چاہنا کہ وہ ایک کوئی طریقہ کہ یا عدل فاروقی آوے یا فقر حیدری آوے بس اور کوئی طریقہ نہیں اور تحریک لبیک عدل فاروقی دیوارے سے فقر حیدری دیوارے سے اور ایک کوئی کائنات ایسا مقام نہیں جتھے حضور دے غلامہ لفٹ کے گل کیتی ہو این سر جھکا کے کیتی ہو اور ساڑھی تاریخ ہی نہیں حضرت علامہ فضل خیر آبادی
ہاں جی خیر آباد دا شہر انگریز نے آپ سزا سنا دیتی کیا سنا دیتی آپ نے فتوہ جہاد دیتا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے آپ نے کالا پانی جزیرہ انڈمان جدو موت کی سزا سنا دیتی اتنے قید کر دیتا جدو بہت سارے سال گزر گئے تو ایک دن انگریز آیا وہ آ کے کہنے لگا انہیں فتوہ پکڑا ہویا انہیں کیا فضل خیر آبادی اے لکھا ہویا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے تھلے سین ہوئے فضل خیر آبادی دے تو صرف اتنا کہہ دے کہ کوئی اور فضل حق ہے تو میں تینوں ہونے رہائی دیں گے تو بابا جی کہنے سن جسم بھی گل چکے سی اور جناب وہ کہنے سن زہر نالو کوڑی خوراک دیندے سن آپ نو جناب اور زہر دے سپ نالو زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن بچھو دے ڈنگ نالو زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن تے ہڈیاں بھی گل چکیاں سن جدو انگریز نے کہنا کہ دس دے اے فضل حق خیر آبادی کوئی ہو رہے تے اسی تینوں جناب ہونے رہائی دیندے ہاں تے بابا جی کہنے سن ہڈیاں گل چکیاں سن خون فاروقی نے جوش ماریا اٹھ کے بہ گیا اور انگریز نو کہنے لگے تو کی کہنا اس جہاد کے بارے فرمایا ایک فضل حق کے جے لکھاں بھی ہون تے حضور دے دین اتے اسی طرح قربان ہوندے رہن تے فضل حق دا یہی فتویٰ کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے اے حضور دے غلامہ دی شان ہے اور اے ختم نبوت یوم ختم نبوت گزریا 7 ستمبر اور یوم دفاع بھی گزریا یوم ختم نبوت بھی اور یوم دفاع بھی اور الحمدللہ پاکستان کو شاہین بھی ہے حطف بھی ہے عبدالی بھی ہے غوری بھی ہے اور درار بھی ہے خالد بھی ہے لیکن ایک افسوس ہے کہ خالد آلی غیرت کسے کوڑ نہیں درار بن عظمت آلی غیرت کسے کوڑ نہیں اور میں کہا درار رکھیا تو آیا میں درار چلان آستے بھی تھا جناب قوت حضرت درار بن عظمت آلی چاہی تھی نا حضرت عمر بن اسلام جڑے پیدا کردہ اور اسلام دا تصوری جڑے دا حضرت عمر بن مادی کرب اے بزرگ فرما رہے سن نا کہ اے جناب اپنے جناب سیفی صاحب فرما رہے سن رضوان سیفی صاحب کہ بزرگ جدو لنگر جاندہ سی فیض آباد والے واسطے تھے اور ڈول چک کے خود رکھتے سن اے آج دی نہیں یہ پرانی لیت ہے ساڑھے بزرگ اے انہوں نے پتہ سی کہ اے شان کے نام واسطے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اے حضور کے صحابی ہیں اے اور نابینان انہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے دیا گلیاں نہ ہموارن پتھرن اور ایک گلیاں نہ ہموارن اور صبح دی نماز دے ٹائم میرے کو کوئی بندہ نہیں ہوتا جڑا میں نے مسجد نبی تک لے کے آئے حضور تسی میرے گھر تشریف لے آؤ اور میرے گھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو جتھے تسی نماز 2 رکعت نماز نفل ادا کرو گے میں اس کو مصلی بنا لوں گا اتھے بیٹھ کے نماز پڑھاں گا اور اے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جدو جنگ یرموک دی باری آئی نا تے مسلمانہ دیا 3 یا 4 صفحہ اور کافرہ دیا 11 صفحہ بڑی ڈاڈی جنگ بڑی تگڑی جنگ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آگئے صحابہ کو کہنے لگا یار میں نے ملا چلو اے اسلام جڑے ہوندہ تصور کہہ رہا انہوں نے کہا یار میں نے ملا چلو صحابہ کہنا بھی یار تسی تا بیک بھی نہیں سکتے تسی نابینا ہو اسی جنگ لڑاں گے یا تو انہوں سبھاڑاں گے آپ نے فرمایا کل یہ نہیں میں سنیا بڑی ڈاڈی جنگ ہے ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت کوئی اگے یا پیچھے جانا پوے اور جناب دفاع کرنا پوے فرمایا میں نابینا جھنڈا مینوں دے دینا تسی تا دائیں بائیں لتانے اور دائیں بائیں ہو جاؤ گے فرمایا جھنڈا مینوں دے دینا میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں گرن دیں گے صحابہ کہنے جدو جنگ ختم ہوئی اسی شہیداں دی لاشاں اکٹھیاں کیتیاں تے کہندے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دی جدو لاش سامنے آئی تے آپ دے ہاتھ کٹ چکے سن لیکن سینے نال جھنڈا لایا ہویا سی اس طرح کر کے جھنڈا تھلے ڈگڑ نہیں دیتا اسلام جڑیاں دا تصور دیندہ اور حضرت عمر بن مادی کرب اے بڑے حضور دے دلیر صحابی ہیں 86 سال دی عمر اس سے جنگ جا پہنچے اے اسلام مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں ہیں جی اور یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات اقبال کہنا ہے انہوں نے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھے موتا دے مقام چاٹ تلوارہ کس طرح ٹوٹیاں کہنا ہے انہوں نے دسنا کہ نچ لو ٹپ لو ہے جمالو پالو کہ اسی آزاد ہو گیا نا اسی آزاد نہیں ہوئے اسی تو حضور دے دین دے وارث بن گیا اسا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور میرے آقا مولا نے فرمایا مومن دی مثال اس اونٹ دی طرح جس دے نک وچ نکیل ہوئے اور اس دی رسی مالک دے ہاتھ وچ ہوئے وہ اپنی مالک دی مرضی تو بغیر چلتا نہیں مومن دی مثال بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد اسلام اور دین دے تابع ہون دی حضرت عمر بن مادی کرب جنگ یرموک وچ پہنچ گئے جدو جنگ یرموک وچ پہنچے تے صحابہ کہندے ادھروں بڑا بڑا رومی پہلوان آیا جڑا ایک کلا جڑا نا 4000 دے مقابلے
لڑتا سی ایڈا بڑا پہلوان سی اور کہنے نو ہاتھی دے جناب جس سے جتنا گھوڑا اس کو اس دے ہوتے سوار ہو کے آیا تے انہیں آ کے پکاریا انہیں کہ ہے کوئی تو آڑے چو جڑا میرا مقابلہ کرے کہنے 86 سال دی عمر سی حضرت عمر بن مادی کرب دی چھاڑ مار کے این پیڑی صافے چاہ کر کھلو گئے این کر کے میدان چاہے چھاڑ مار کے اقبال کہندہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی کہنا حضرت عمر بن مادی کرب این کر کے چھاڑ مار کے آگے آگئے آپ نے نا اس نے گھوڑے دیا ان دم نپ کے پوچھن نپ کے این ہاتھے میں لیٹیا فرمایا جنگ بات چوئے گی جنا تا پہلے اس نو ہلا کے بکھا کہنے پورا زور لان تو بعد بھی وہ ہلا نہیں سکیا اور حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی کہ تلوار بڑی کاٹ کر دی میں وہ گل ادھر لے آ رہا کہ درار ٹینک رکھے ہوئے خالد ٹینک رکھے ہوئے دسن لگا حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی بڑی مشہوری ہو گئی اور جب مشہوری ہوئی حضرت فاروق اعظم نے تلوار مدینے منگا لی اور دیکھی تلوار ایک مجاہد کو دے کے بھیجا جنگ اور جب مجاہد واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھئی دسو تلوار کیسی چلی انہوں نے کہا جی نارمل انداز میں چلی جس طرح باقی چل دیا کوئی خاصیت اس وچ نہیں ہے بس ٹھیک ہے نارمل تلوار ہے حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب نے یرموک خط لکھا فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا بڑا شورا سنیا بڑے چرچے سنن ایک ہی گل ہے کوئی نہیں چلی تے حضرت عمر بن مادی کرب نے جواباً امیر المومنون نو جڑا خط لکھیا نا او ساڈے سارے واسطے بندیاں واسطے حضرت عمر بن مادی کرب نے لکھیا اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی وہ ہاتھ نال نہیں سی بھیجا ہاں جی اور جناب درار ٹینک رکھے ہوئے خالد ٹینک رکھے ہوئے میں کہا انہوں نے چلان واسطے بھی کوئی غیرت لے لو تھوڑی جی امیر المجاہدین دے درد جا کے جڑے اور بس اتنی کی بات ہے کہ حضور نال وفا کرنی اور انے با وفا کرنی اور اتنی وفا تو ضرور کرنی نا کہ جس طرح بابا جی دس کے کہن روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آئے بس اتنی ضرور وفا کر کے جانی اور انہوں نے وفا کر کے جانی جنہاں ہر جگہ کام آنا جنہاں ہر جگہ کام آنا میں نے یہ دسو اسا کڑیاں لوائیاں نے پورے خاندان اندر اے سارے اندر کوئی ایک لمحے دا کسی نو پچھتاوا ہے اور تو جناب قیامت والے دن بھی آواز لگے گی کیا ناموس رسالت دے غدار آ جان اے جناب ختم نبوت دے غدار آ جان سامنے پیش کیتے جان اے اسلام دے غدار آ جان تے ادھروں اے بھی آواز لگے گی نا کہ ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان ختم نبوت دے پہرے دار آ جان حضور دے وفادار آ جان تے جدو اگے امیر المجاہدین دے جناب شیر ہوئی تے پیچھے اسی بھی ہاتھ بننے نال ہی نال ہوں گے اور پھر اس منظر نال ہوں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام آسیوں تام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تام لو دامن مصطفیٰ جی دامن مصطفیٰ دامن مصطفیٰ آسیوں تام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت
میں ہدایت بلا کو سلام دس بسا ہے کھڑے آقا حاضر غلام اور پیش کرتے پیر طریقت رابر شریعت سید حسین احمد شاہ صاحب ہمدانی آپ اختتامی دعا فرمائیں گے. آپ تشریف لائیں اور آپ اختتامی دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى اے خالق کائنات درود و سلام کے دیے توفیق دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جملہ حاضرین پہ اپنا خاص لطف و کرم فرما. دارالعلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. حضرت قاری سلطان محمود فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر یا اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. ان کے خلفاء ان کے خدام میں برکتیں عطا فرما. پوری امت مسلمہ کو غیرت دینی سے مالا مال فرما. پوری امت کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خالق کائنات تحریک لبیک پاکستان کی حفاظت فرما. عالم کفر کے شر سے، عالم کفر کے عزائم سے، عالم کفر کے منصوبوں سے تحریک لبیک پاکستان کو یا اللہ محفوظ فرما. تحریک لبیک پاکستان کی حفاظت فرما. ملک پاکستان اور عالم اسلام کی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کے لیے یا اللہ تحریک لبیک پاکستان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما. جملہ حاضرین پہ اپنا خاص لطف و کرم فرما. میدان معاشر میں ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخ رو ہونے کی توفیق نصیب فرما. امیر المجاہدین علامہ خالد حسین جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. ہمیں آپ کے مشن کے ساتھ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ حبیبہ خیر خلقہ.